زلیخا نے جڑے میرے ساتھ کمرے آدھے دروازے بند کر کے تالے لگا ساتویں کوٹھڑی دے اندر زلیخا یوسف علیہ السلام نو لے گئی اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں اس طرح کر کے سٹے آؤ اس کمرے دے اندر زلیخا دا پوتے جیتے جا کے چہرے دے دوپٹہ گرے آؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے بیٹھ کے فرمایا زلیخا اپنے پوتے دے چہرے دے دوپٹہ کیوں دیتائی کہنے لگی میرا رب میں گناہ کرن لگی میرا رب میں نو بیکھے نا اللہ دے نبی یوسف دیاں سجے اتھروی آگئے فرمایا زلیخا میرا رب نہیں پیا بے خدا میرا پیا بے خدا پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی میری امت میری دعا اور خواہش کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے اللہ رب العزت رحمتاں برکتاں اور بخشش اور دوزخ تو آزادی دے پروانے لے کے الہ مکرم اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائے گرامی قدر اس ماہ مکرم نو اس طرح کہہ لو کہ قرآن مجید کی سالگرہ دا مہینہ ہے اس ماہ مکرم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا رمضان المبارک دو متعلق قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب تعالیٰ نے آیات بینات نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے رمضان المبارک دا مہینہ جدے وچ اساں قرآن نازل فرمایا اور قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا کہ اساں اس قرآن قدر والی رات وچ نازل فرمایا او قدر والی رات بھی رمضان شریف دی ایک رات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے لوگوں دیا عظمتاں نو بیان فرمایا چند لوگوں دے نام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہاں میں جو کچھ انبیاء نے اور کچھ غیر انبیاء نے مثال دے طور سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر فرمایا تے انہاں دے نام تے پوری سورت قرآن وچ نازل فرمائی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر فرمایا تو سورہ ابراہیم نازل فرمائی اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام دا قصہ قرآن مجید ارشاد فرمایا 4 مرتبہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا نام محمد اسم محمد قرآن مجید ارشاد فرمایا اور غیر انبیاء کے اندر جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بار دیا اللہ نے عظمتہ بڑیاں بیان کی دیا مگر قرآن مجید کسی صحابی دا اللہ نے نام نہیں لیا ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام لے کے اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا وہ حضور دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے فرمایا فلما قضا زید انہاں دا نام لے کے اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا اس طرح کائنات کے اندر عظمت والیاں بڑیاں عورتاں نے مگر اللہ نے قرآن مجید جو انہاں عورتاں دے نام نہیں لے ایک عورت ایسی ہے کہ جدہ اللہ نے قرآن چا نام لیا وہ کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی حضرت مریم علیہ السلام فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانِ وہ عمران دی بیٹی حضرت مریم بطول علیہ السلام تو اسی طرح اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے مگر اللہ نے کسی مہینے دا قرآن چا نام نہیں لیا ایک ہی مہینہ جدہ اللہ نے قرآن چا نام لکے عظمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو ایک صحابی دا نام قرآن چھے ایک عورت دا نام قرآن چھے ایک مہینے دا نام قرآن چھے وہ مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے رمضان دا مہینہ جدہ بچ قرآن آیا تو قرآن رمضان وچ آیا تے رمضان قرآن وچ آیا
قرآن تے رمضان نو آپس تو اتنی نسبت ہے کہ رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے. تو ایک قرآن مجید فرقان حمید کی سالگرہ دا ماہ مکرم بھی ہے. یہی مہینہ کہ جس ماہ مکرم دے اندر نبی کریم علیہ السلام جبریل نو پورا قرآن سنا دے. اور جبریل نبی کریم علیہ السلام نو قرآن مکمل سنا دے. نبی کریم جبریل نو قرآن مجید مکمل سنا دے. آخری حیات طیبہ دے آخری سال دے اندر نبی کریم نے 2 مرتبہ قرآن مجید جبریل نو سنایا. تو اس تو علماء اور صحابہ نے اخذ کی تاکہ یہ نبی پاک دی حیات طیبہ دا آخری سال دے. تو گرامی قدر حضرات رمضان المبارک دا ماہ مکرم سانو کچھ پیغام بھی دے بنایا. وہ پیغام 2-4 میں عرض کرنے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تے اللہ کو نماز روزہ حج زکاة کلمہ طیبہ اس ساڑھے تے فرض کیتے گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے. روزے نو عربی دے اندر صوم کیا جاتا ہے اور صوم دا معنی رک جانا. مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور رک جاتا ہے, وہ کھان تو بھی رک جاتا ہے, پین تو بھی رک جاتا ہے, کہ گناہ تو بھی رک جاتا ہے. روزے دا معنی ہی رک جانا. انی نظرت للرحمن صوما صوم دا معنی رک جانا. اللہ رب العزت ساڑھے کوئی چاہتا ہے کہ مسلمان جدو تو روزہ رکھ لیں تو پھر صرف کھان پین تو نہ روک, ہر گناہ تو رک جا, جھوٹ تو بھی رک جا, غیبت تو بھی رک جا, ہر طرح دے سر تو لے کے پیروں دے ناخنہ تک جتنی انسان گناہ کر سکتا ہے, اللہ فرماتا ہر گناہ تو رک جا. یہ تا مطلب روزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ روزہ دار انجدے بھی ہوں دلیں کہ انہوں نے شام نو سوائے بھوک اور پیاس دے کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں نہ روزے دے اندر کھانا پینا تو چھوڑیا مگر باقی گناہ نہیں چھوڑے جنہ دا روزہ ساڑھے کل تقاضا کر گئے. روزہ تے آ رہا سی کہ میرا تے تو ہاڈا اللہ دے نہ رابطہ کروا دے. دیکھو نا ہن جمعۃ المبارک دے خطبے دا وقت ہے, تسی خطبہ سن رہے ہو, پھر نماز پڑھا گے, پھر عصر دی نماز دا وقت آوے گا. عصر تو لے کے مغرب تک دا وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پیاس دے نال انسان دے لبا دے اتے خشکی آ جاندی, انسان دی زبان خشک ہو جاندی, اور بھوک دے نال عجیب طرح دا پیٹ دے اندر ایک گرمی پیدا ہو جاندی. اس نازک وقت دے اندر تسی 6 سال دے بچے نو جڑا روزہ دار ہوئے کمرے چلے جاؤ, یا 90 سال دے بزرگ نو کمرے چلے جاؤ, تے ٹھنڈا پانی شربت رکھ کے لذیذ کھانا رکھ کے ان کو وہ کھا لے. وہ کہے گا نہیں جو میرا روزہ ہے, ان کو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کھا لے. 6 سال دا بچہ بھی کہے گا, 90 سال دا بابا بھی کہے گا نا کوئی نہیں ویکھدا, میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. آج جڑا سبق رمضان شریف دا مہینہ تے روزہ سانو پڑھا رہے نا کہ کوئی نہیں ویکھدا, اللہ پہ ویکھدا ہے. بس آج سبق سانو سارا سال یاد رہنا چاہیے کہ جی میں روزہ نہیں توڑ دے کہ اللہ پہ ویکھدا ہے. گناہ کرو تو پہلے تنو خیال آجے کوئی نہیں ویکھدا, میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. آج رمضان شریف سانو سمجھاون آئے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے روزے دا مقصد بھی یہ بیان فرمایا. پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے, اچھا بولو پھول سبحان اللہ. کوئی زور نہیں لگایا تو سب اجے تے دوسرا روزہ ہے, اپنا بھی اتنا دے دا بھی ہاتھ سکوتے, اچھا جو بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے اسے رمضان شریف سے جو عمرہ کر کے آؤ ہے. ہون جڑا یہ تو اچھا بولے وہ اپنی امی تے ابو نالے سال حاج کر کے حاجی بن جاؤ. ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے, تو تیرا کی جاندا جڑا یہ تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ تے جمعے دے خطبے تے انہوں رسول عربی دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ ہن کا میں تے اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف دا مہینہ ہے جدے وچ اساں قرآن بھی نازل فرمایا او قرآن جڑا ہدی للناس لوگاں دی ہدایت واسطے آیا اللہ نے جب روزے دا لب لباب روزے دا مقصد بیان فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والو ہڈے تے روزے سوال سے فرض فرمائے نے اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ تسی متقی بن جاؤ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ نے ارشاد فرمایا تیرے ہتھاں دا بھی تقوی تیری اکھ دا بھی تقوی تیرے کنا دا بھی تقوی تیرے پیراں دا بھی تقوی ہو جائے اللہ فرماتا ہے سمت لے کہ زم پیراں تک انسان تو متقی تے پرہیزگار بن جائے عرض کی دیا لجے میں متقی بن جاما اے میں پرہیزگار بن جاما اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع المتقین پروردگار نے فرمایا پتیا تو متقی بن جا پھر میں اللہ تیرے متقی بن جاتے میں تیرے پھر میں تیرے نال اللہ متقین دے نال اللہ پرہیزگاراں دے نال گرامی قدر حضرات روزہ سانوں دا سکھاون آیا تقوی سب تو پہلے تقوی تے گل کر دی تقوی کی چیز ہے کسے جھاڑ سے والے رستے تو اتنی جگہ ہوئے کہ انسان مشکل نہ گزر سکے تو اپنے کپڑے بچا کے یعنی کہ کنڈا انسان دے کپڑیاں نو پھاڑے بنا کچھ جھاڑی انسان دے نال چمٹے لا اس جھاڑیاں والے رستے جو اپنا آپ بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کہتے اس دنیا جھاڑی دار دے وچوں گناہاں تو بچ کے پاک صاف ہو کے نکل جانا انہوں متقی انہوں پرہیزگار کہتے اللہ فرماتا بندیا تو اونج کری جا جی میں کہنا میں نے سچی دسیا جب پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ انسان بے اختیار ہو کے انسان عاجز بندہ ہو کے او کوے اور او کرے جو رب کہندے تے اللہ فرماندا تو عاجز تے بے اختیارہ ہو کے او کرنا جو میں کہنا تے میں اختیاراں والا ہو کے او نہیں کر سکدا جو تو کہنا اللہ فرماندا جے تو بے اختیارہ ہو کے میریاں منی جانا ہے تو میں اختیار والا ہو کے تیریاں منی جاواں گا بس فرق ہے نہ جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو آگے گا میں کری جاؤں آئے تقوی انہوں کہتے ہیں پرہیزگاری تے روزہ سانو اوہی تقوی سکھاون واسطے آئے لعلکم تتقون اللہ فرماتا کہ تسی متقی بن جاؤ تسی پرہیزگار بن جاؤ گرامی قدر حضرات اللہ تے قرآن نے سانو دسیا کہ روزہ سانو آیا تقوی سکھاون واسطے اور اللہ نے نالی سانو تسلی بھی دے دیتی فرمایا اے نہ سمجھی کہ میں تینوں بھوکا رکھنا چاہنا میں تینوں پیاسا رکھنا چاہنا اللہ فرماتا سارا سال میریاں نعمتاں میرے حکم نال کھان والیا میں بھی بیکھاں والا ایک مہینے دا کچھ ویلا تو میرے حکم تے میریاں نعمتاں چھڑنا بھی فائدہ موڑ تیڑا فائدہ پھر تیرا اللہ فرماتا سارا سال میری نعمتاں کھانے والے تھوڑا جا دن دا عرصہ میرے حکم واسطے میری رضا واسطے میرے واسطے وہ ساری نعمتاں کھانیاں پینیاں چھوڑ پھر ویکھی شام نو میں تینوں او نعمتاں عطا کراں گا جڑیاں تو ساری زندگی بھی اپنی اکھاں نال نہ ویکھیاں ہون شام نو پھر تینوں عطا کراں گا مگر تھوڑی دیر واسطے میرے حکم تے وہ میری نعمتاں چھوڑ کے دیکھ تاکہ میں فرشتیاں تیرے تے ناز کراں تے میں آکھاں ویکھو جو کھاندا میرے واسطے وینا تے چھوڑدا بھی میرے واسطے ہی ہے کیونکہ فرشتے تے کھاندے بھی نہیں پیندے بھی نہیں نہ انہاں دی بیوی نہ انہاں دے بچے نہ اللہ فرماتا وہ کھاندے پیندے انہاں نوں حاجت ہی نہیں وہ ہر ویلے بس تسبیحاں پڑھ دے اللہ دی یاد کر دے اللہ فرماتا جدو بندہ تم ہی کھانا چھوڑنا ہے پینا چھوڑنا ہے بیوی ہون دے باوجود بیوی دے قریب نہیں جاندا تے اللہ فرماتا تو فرشتیاں والا رنگ اپنا لینا نا تے میں فرشتہ
فرشتیاں نو کہنا ایدھے باری کہتے سونا کہ اس بندے نو تے انسان نو نہ بناویں اللہ فرماتا پھر میں فخر کر کے فرشتیاں نو کہنا بنایا تے میں اپنی مرضی نہ لے پر ویکھ لو بندہ ہو کے فرشتیاں والا رنگ چڑھائی بیٹھا انسان ہو کے فرشتیاں والا رنگ چڑھا کے بیٹھا میرے حکم تے اس ویلے رب تیرے میرے تے بڑا راضی ہوندا لعلکم تتقون اور نال ہی اللہ نے تسلی دیتی فرمایا ایمان والے ہو میں صرف تہاڈے تے روزے نہیں فرض کیتے فرمایا تہاڈے تو پہلے تے بھی میں فرض کیتے تاکہ تسلی رہے کہ پچھلے لوگ بھی ساڈے تو آن والے پہلے لوگ بھی روزہ رکھ دے گئے گرامی قدر حضرات اللہ نے روزے دا ایک آبی منو اور تہانو وجہ عطا فرمائی کہ اسی کیوں روزے فرض کیتے تعلق باللہ بن جائے ایمان بالغیب تے تیرا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کوئی نہیں ویکھدا الذین یؤمنون بالغیب رب تے نظر نہیں نہ آندا پر ایمان والا او وے جڑا اللہ تے ایمان لے کے آوے کہ اللہ غیب نظر نہیں ہوندا مگر ہے روزہ پہ ادا سدا ہے کہ بندہ نہیں کھاندا نہیں پیندا کیوں وہ کہندا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے نوجوانو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چ لے کے گئی نا زلیخا نے جڑے میرے 7 کمرے دے دروازے بند کر کے تالے لگا دیتے 7ویں کوٹھڑی دے اندر زلیخا یوسف علیہ السلام نو لے گئی اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں اس طرح کر کے سٹے آؤ اس کمرے دے اندر زلیخا دا پوتے جدے جا کے چہرے دے دوپٹہ گرے آؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے بیٹھ کے فرمایا زلیخا اپنے پوتے دے چہرے دے دوپٹہ کیوں دتائی کہنے لگی میرا رب میں گناہ کرن لگی میرا رب مینوں ویکھے نا اللہ دے نبی یوسف دیاں سجے اتھرو آ گئے فرمایا زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا میرا پیا ویکھدا تیرا رب نہیں ویکھدا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ویکھدا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب ویکھدا سانو روزہ سکھاون آیا کوئی نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا ایمان بالغیب روزے دی دوسری وجہ کوئی نہ ویکھے اللہ پہ ویکھدا ایک وجہ دوسری وجہ یہ کہ جدو انسان نماز پڑھدا سارا جگ ویکھدا جدو انسان حج کردا کوئی نہ ویکھے حاجی تے ویکھ لینا جدو انسان زکات مسلمان دیندا کوئی نہ ویکھے جدو زکات دتی او تے ویکھ لیا انسان جدو وضو کردا جو سارا زمانہ دیکھدا فلاں بندہ وضو کر رہا مگر جدو روزہ رکھدا نا یا روزے دار نو پتہ ہے تے یا اللہ نو پتہ ہے درمیان کسے نو نہیں پتہ کہ روزہ ہے یا نہیں ساری عبادت انسان کرے کوئی نہ کوئی ضرور ویکھدا جدو روزے دی باری آئی تھی اللہ نے فرمایا الصوم لی اللہ فرماندا روزہ میرے واسطے سورج دی لوگا پوجا کی تھی پر سورج واسطے کسی کہتے روزہ نہیں رکھیا چاند دی لوگا پرستش کی تھی پر چاند واسطے کہتے کسی روزہ نہیں رکھیا لوگاں نے درختہ دی پوجا کی تھی پر درختہ واسطے کہتے کسی روزہ نہیں رکھیا لوگاں نے آگ دی پرستش کی تھی پر آگ واسطے کہتے کسی روزہ نہیں رکھیا لوگاں نے پتھران دی پوجا کی تھی پر پتھران واسطے کہتے کسی روزہ نہیں رکھیا ایک عبادت ہے جو صرف اللہ واسطے کی تھی جاندی ہے اللہ فرماندا الصوم لی اللہ فرماندا روزہ میرے واسطے میان عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین را ہم خبر نیز صوفیاء فرماتے ہیں عاشق تے معشوق اکھیاں چ جیڑیاں گلاں کر لیندے نے نا انہاں گلاں دا مولے تے بیٹھے فرشتیاں نوں بھی پتہ نہیں لگدا عشق دی رمز ہے نا
عشق دی رمز ہے کہ میان عاشق و معشوق رمز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست انجی روزہ او عبادت جڑی عاشق تے معشوق دے درمیان یا اللہ جاندہ تے یا بندہ جاندہ اللہ فرماتا روزہ میرے تے تیرے درمیان راز ہے اے میرے تے تیرے درمیان راز ہے تمہیں آج کسی انسان کو نہیں پتا کہ فلاں بندے دا روزہ ہے کہ نہیں یہ اللہ تے بندے دے درمیان ایک ایسی چپ عبادت ہے جنہوں رب جاندہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جدو ہے بھی میرے واسطے اللہ فرماتا ہے دا عجر بھی میں دے نوجوانوں قیامت نے جدو نمازی آنگی اللہ فرشتے نے فرمائے گا ایدی نماز تول کے دے مطابق انہوں ثواب دے دیو نوجوانوں نے کیا دا ثواب دے دیتا جاوے گا جدو حج دیواری آوے گی اللہ فرمائے گا فرشتے دے حج نو تول کے اے دے حج دے برابر انہوں ثواب دے دیا جائے انہوں ثواب دے دیتا جائے گا جدو سخی آنگی اللہ فرمائے گا نزی سخابت نو تول کے او دے برابر ثواب دیتا جائے ہر نیکی دا ثواب فرشتے دینگے پر جدو روزے دار دیواری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتے میرے روزے دار دے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ ادا ثواب ہی میں ہی دیواں گا فرشتے عرض کرن کی یا اللہ سارے دا ثواب اسا دیتا تے روزے دار دا ثواب تو کیوں دے میں گا اللہ فرمائے گا ساری نیکیاں دا ثواب تول کے دنگے میں کہہ دیتا پر روزے دار میں ثواب یہ نہ دیتا ہے گنتی مکھ جانی نماز پڑھو تے ثواب ہے روزہ رکھو تے ثواب ہے حج کرو تے ثواب ہے زکاة دیو تے ثواب ہے ہر عبادت کرو تے ثواب ہے ایک کی روزہ رکھ کے سو جا تیریاں نکیاں لکھیاں جا رہی ہیں ستا بھی عبادت گزارے روزہ دار ستا بھی ہوئے تے عبادت گزارے او ستا ہوندہ تے فرشتوں دیا نیکیاں لکھتے ہوں کیا بات ہے کیا روزے دی فضیلت میری ملت دے نوجوانوں بعض لوگوں دے ذہن چ ایک خیال آ جاتا ہے کہ آسی صاحب میں روزہ رکھ لیا تے کدھر بیماری نہ ہو جاواں کمزوری نہ ہو جاواں کئیاں بیلیاں تے میدے خراب ہو گئے پہلے انہوں نے پوچھو روزہ نہیں رکھیا کہ اندرے منو حکیم نے دوائی دیتی ہے میں میدے دی دوائی کھا رہا لہذا انہیں آکھا تو روزہ نہیں رکھنا سورا سال ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہوندے نے جو ہی روزہ دا مہینہ ہونا ہے نالی کہنا جی میرا میدہ خراب ہے میں حکیم کو دوائی کھا رہا آؤ میں تو انہوں ادھر کلیہ ہوں دست دیوا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء العظم فرمایا بہترین دوا بکھا رہنا بہترین دوا ہے آج جڑے کہندے نے مینوں دوائی بھی اثر نہیں کر اور روزہ رکھنا شروع کرنا بغیر دوائی دے ٹھیک ہو جاؤ بہترین میدے دا علاج کرنا ہے تے او دا علاج روزہ ہے میں پچھلے جمعہ مبارک نو ضمن نرز کیتا ایک نصرانی حکیم عیسائی حکیم مدینہ طیبہ کسے بادشاہ نے بھیجیا انہیں آکھیا پیسے تینوں میں دیواں گا جا مدینہ طیبہ جا کے نا کہ ویلفیئر سوسائٹی دے تحت جا کے تے تم مدینے دے بیمارہ دا علاج کر وہ حکیم آ گیا مدینے انہیں دکان کھول لئی ایک مہینہ گزرے 2 مہینے گزرے 3 مہینے گزرے کوئی مریض آیا ہی نہیں او مریض ایک دن ٹوڑیا نا او حکیم نبی پاک کو لایا تے کہنے لگا اے اللہ دے رسول اے مدینے میں 3 مہینے ہو گئے دکان کھولیا تے کوئی مریض نہیں آیا اے بیمار نہیں ہوندے حضور نے فرمایا اے بیمار نہیں ہوندے انہیں آکھا جی کھیڑی دوائی کھاندے نے بیمار نہیں ہوندے میرے نبی نے فرمایا یہ 2 کم کر دینے انہیں پوچھا جی کھیڑے دسا بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک بھوک چمک نہ جائے خوب بھوک نہ لگ جائے اتنی دیر تک کہ کھانا شروع نہیں کر دے اور اجے بھوک باقی ہوندی ہے کھانے تو ہاتھ ہٹا لے دے انہیں اپنا بیگ پکڑیا کٹور پہ کہنے لگا پھر اینا بیمار نہیں ہونا اینا بیمار نہیں ہونا
یعنی کہ انسان کھا کے بیمار ہوندہ بھوکا رہ کے بیمار نہیں ہوتا زیادہ لوگ زیادہ کھا کے بیمار ہو رہے رب کسی نے بھوکا رہ کے بیمار نہیں کرتا او خیر الرازقین او مقدر دا رزق ضرور عطا کر دے تو جیڑا سمجھ دے میں بڑا بیمار ہوں روزہ رکھنا شروع کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاوے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم دے بیٹے دی کمر نو سدھا رکھن واسطے کمر نو سدھا رکھن واسطے میرے نبی نے فرمایا 2-4 لقمے کافی ہو جائے یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاوے تے پھر انسان ٹھیک رہے گا پھر طاقتور رہے گا حضور نے فرمایا کہ آدم دے پتر دی کمر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے کافی ہوندے نہیں چند لقمے اسی جب تک پیٹ بھر کے نہ کھا لیے ساڈی تسلی نہیں ہوندی گرامی قدر حضرات زیادہ بیماریاں دا باعث بھی زیادہ کھانا بنتا تو دوا بھی یہ روزہ شفا بھی روزہ ہے یہ انسانوں پورے سال دے بعد ایک مہینہ انسان دی تطہیر جسمانی کرنے واسطے انسان دے جسم میں گندے مواد نکالن واسطے اللہ نے روزہ انسان تے فرض کر دیتا تاکہ تیرے جسم دی تطہیر ہو جائے ایک بار پھر تیرا پاک جسم ہو جائے روزہ انسان دی جسم جو گندے مواد نکال دے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصیح فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ اے اس رسول دا فرمان ہے جدی زبان چ رب بول رہا ہے میرے نبی نے فرمایا سومو تصیحو فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ پتہ چلیا کہ روزہ رکھ کے بندہ بیمار نہیں ہوتا روزہ رکھ کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لہذا جنہ دے میرے خراب نے کوشش کرو روزہ رکھنا شروع کر دیو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے روزہ سانو کا دے واسطے اللہ نے عطا فرمایا گرامی قدر حضرات جدو انسان دے پیٹے چ بھوک لگ دی نا پھر انہوں پتہ لگ دے کہ او جڑا غریب تے ہمسایا میرا جنہیں اج 3 دن گزرے نے جدے کر چولہا نہیں جلیا او دے بچہ نو جدو بھوک لگ دی ہوگی تو نو کی محسوس ہوگا انسان نو بیماری دے وچ صحت دی قدر ہوندی جا کسے مسافر نو پوچھ پردیس کی ہوندا کسے پردیسی نو پوچھ گھر دی قدر کی ہوندی ہے جاؤ ہسپتال کسے مریض نو پوچھو جنہوں ڈاکٹر جواب دیتے ہوتا ہے انہوں پوچھو صحت دی قدر کی ہوندی ہے جا کسے دکھی نو پوچھو سکھ کی ہوندی ہے تے جا کسے پکھے نو پوچھ امیری کی ہوندی ہے آ جڑا روزہ ہے ایمنو تے تنو اس سکھامن واسطے آیا ہے کہ جدو تو پکھا رہے گا نا صبح تو شام تک تے شام نو جدو تیرے پکھ دے نال تیرے پیٹ چ ایک گرمی پیدا ہوئے گی تے اگ لگے گی نا پھر تینو پتہ لگے گا کہ جڑے مسکین نے 2 دن تو کھانا نہیں کھادا جڑے غریب تے یتیم نے کئی دن تو کھانا نہیں کھادا او دے پیٹ چ شام نو کی بندا ہوئے گا تینو پھر پتہ لگے گا جڑے مزدور دی دہاڑی نہ لگے او جدو خالی ہاتھ مزدور گھر آوے تے بچہ نو پکھا وے کہ اس مزدور تے کی بیت چند دن قبل میں خبار تے پڑھیا کہ انسان نے اپنے پکھ دی وجہ تو بچوں نو بھی زہر دیتا بیوی نو زہر دیتا تے خود بھی زہر کھا کے کیونکہ وہ دیکھو اپنی اولاد پکھی نہیں بکھی گئی انہیں موت نو ترجیح دے روزہ اس واسطے آیا کہ میں نے تو ہنو انہا غریبہ دا احساس دلا سکے جدو مصر اچھ کہت پیاتے لوگاں نو کھانو ایک لکمہ نہیں مردہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے دسترخان سجایا گیا آپ نے 2 لکمے کھا کے تے ہاتھ اٹھا لیا غلامہ نے عرض کی تے لاج پالا لوگاں نو ملدہ نہیں تو ہنو ملدہ تے تسی کھاندے نہیں آپ نے فرمایا میں پیٹ بھر کے کدرے کھانا کھا لیا تے میں نو غریباں دا کدرے خیال نہ پل جا فرمایا میں نو کدرے انہا غریباں دا خیال نہ بھول جائے جنہوں کچھ نہیں ملے روزہ سانو سکھامن واسطے آ رہا
گرامی قدر حضرات حضرت بشر حافی سردیاں دی کیا خراب دے اندر آپ نے اپنی قمیص مبارک اتاری تے کھنڈی نہ لٹکا کے نا تے بغیر قمیص پہنے بغیر کمبل لیاں آپ لیٹ گئے. غلامہ نے عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سردی بڑی ہے اج او غریب تے مسکین جدے کول کمبل تے کپڑے کوئی نہیں میں احساس کرنا چاہنا کہ او دی رات کی میں گزرتی ہو گئی. اے روزہ سانو او احساس دلاوا تو لہذا صرف روزہ نہیں رکھنا غریباں دا خیال بھی کرنا ہے تو کسی بھوکے پیٹ دا خیال بھی کرنا ہے. اس روزے دے مہینے رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر سخی بن جاؤ. اللہ نو سخی بندہ بڑا پسند ہے. جدو سخی بن کے انسان رب نو بکھاندا ہے نا اللہ فرماتا ہے میں تے آپ بڑا بڑا سخی ہاں تو مینوں سخی بن کے بکھانا ہے چل پھر میں تیریاں موجاں لگا دیتا. لہذا اپنی دولتاں دے منہ کھول دیو غریباں واسطے رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا میں تینوں روزے اس واسطے دیتے نے تو متقی بن جائے. تقوی منزل میں تے تسا لاہور جانا ہوئے تے اسی گڈی وچ بیٹھے رہیے تے لاہور جامن واسطے گجراں والے جا کے پھر واپس آ جائیے ڈسکے جا کے پھر واپس آ جائیے لاہور نہ جائیے. مثال دیکھے عرض کرا انسان نے چھت دے جانا ہے تے جانا سیڑھی دے ذریعے تے جانا چھت تے وے منزل چھت تے بیٹھا سیڑھی تے رہے. لوگ کہنے گے پاگل ہے اے بے وقوف ہے. چھت تے جانا سیڑھی تے بیٹھا رہے. تقوی منزل نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ اے ساریاں سیڑھیاں نے. تے جے انسان صرف سیڑھی تے بیٹھا رہے تے منزل تے نہ پہنچے او بے وقوف ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے